بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ اب ہم دہشت گردوں کو ان کو خوف ہے سپر پاور کو کہ وہ انڈیا اپ کمنگ میں بننے والا ہے سپر پاور. اب تو یہ نیا انڈیا ہے، ہم تو گھر میں گھس کے ماریں گے. کہاں سے سپر پاور بننے کی، ان کو ہمارا کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. اسلام ہمیں اجازت اس چیز کی نہیں دیتا. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ اب ہم دہشت گردوں کو ڈوزیئرز نہیں بھیجیں گے، اب تو یہ نیا انڈیا ہے، ہم تو گھر میں گھس کے ماریں گے، ان کے ہوم ٹرف پہ ماریں گے. جو آپ کے سامنے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پالیسی اپنائی مودی صاحب نے، اس کو ان کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو اس طرح کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا جس کا ری ایکشن بھی ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنے کانسٹیچوئنسی میں اوور آل بھارت میں جو بی جے پی کی یا اس سوچ کے لوگوں کی کانسٹیچوئنسی ہے اس میں ان کو بہت بڑا ایک بوسٹ ملا. یہ جو بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے حوالے سے، یہ اس کا ایک پورا ایک کنٹیکسٹ ہے جن سے الگ کر کے تو اس ایشو کو نہیں دیکھا جا سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے بھارت میں یا کشمیر میں انوالو رہے ہیں ملیٹنسی میں، ان کو اریسٹ کیا گیا یا ان کو مختلف طریقے سے جو ہے کمبیٹ کے بعد بھاگ کے وہاں سے آئے، مختلف ان کی اپنی اپنی وہ ہیں. تو اس طریقے سے بھارت نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو دہشت گرد جنہوں نے ہمارے خلاف کارروائیاں کی، ہم پہ حملے کیے اور ہمارے خلاف جو ہے انفلٹریشن سے لے کے ٹیررزم تک پورا ایکٹیو رول پلے کیا، ان کو پاکستان میں شیلٹر دیا جا رہا ہے. چونکہ یہ ایک شیلٹر کی شکل ہے کہ جب آپ ان کو اس طریقے سے مختلف عہدوں پہ فائز ہونے کا موقع دیں، جبکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک کانسٹنٹ واچ میں ہوتے ہیں ایجنسیز اور پولیس کی ان کی حاضری، تو اس کے خلاف جو پریمپٹیو سٹرائک ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل گئے ہیں، جس پہ حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے قطعاً کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، نہ یہ ایکنالج کیا گیا کہ وہ مارے گئے، نہ یہ کہا گیا کہ وہ بھارت نے مارے، اور نہ اس پہ کوئی کلیریفیکیشن آئی کہ ہمارا اس پہ سٹینڈ کیا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ ریپیٹڈ 12-13 ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد بھارت اگر کہے کہ نو مور دوسیے یا داسیے یا یہ جو آپ کہتے ہیں، یہ عوام کی آسانی کے لیے یہ فائل کو کہتے ہیں، دوسیے فرینچ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک فائل، ایک پورا پروفائل ایک آدمی کا بنایا جاتا ہے. اور وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے پروفائل بنا کے فائلیں بنا کے تو یونائٹڈ نیشن میں یا دوسرے انٹرنیشنل فورمز پہ سبمٹ کی جاتی تھی، انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، کہ جی یہ ہمارے ہاں انفلٹریشن ہو گئی یا دہشت گردی ہو گئی. یہ تجربہ چونکہ کامیاب ہے تو اس لیے ہمیں یہ فائلوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کاغذی کارروائیاں کریں. اس کے بجائے ہم ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے بندے کو وہیں پہ جہاں پہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کی کسی سرگرمی کرنے کے بعد چھپا ہوا ہے یا تیاری کر رہا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ یہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا ایک مشہور سٹی آف راولہ کوٹ ہے، اس سے 3-4 کلومیٹر اوے ایک گاؤں ہے برمنگ، جس کا ایک نوجوان جو ہے وہ اس سائڈ کے جموں کشمیر میں مارا گیا بھارتی فوجوں کے ساتھ لڑتے ہوئے. اب اس کے وہاں پہ قبر بن رہی ہے اس سائڈ پہ، لوگ اس کے لیے جناب وہ جو ہوتی ہیں دعائیں یا تقریبات یا اس کا جو ہیروئزم ہے یا جو چیزیں پبلکلی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لڑکا یہاں کا ہے، بارڈر کراس کر کے جا کے وہاں مارا گیا. تو یہ کہنا کہ جی انفلٹریشن ہے ہی نہیں یا یہاں پہ کوئی شیلٹرنگ نہیں ہے یا ہم ٹیررزم کو کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، تو اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں بلکہ حالات اور واقعات دے رہے ہیں. اور جو نئی انہوں نے پوزیشن اختیار کی ہے کہ ہم نے سوائے بیان دینے کے کچھ نہیں کرنا،
تو اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ یہاں ہو گئی کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ 13 آپریشن کرتا ہے آپ کی ایک اسمال ٹیریٹوری میں اور 13 لوگوں کو مار دیتا ہے تو آپ ایک کا بھی نہ جواب دیتے ہیں نہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں. تو اس انڈیا کا سپر پاور کے ساتھ ریلیشن اچھا ہوا ہے, ان کو خوف ہے سپر پاور کو کہ وہ انڈیا اپ کمنگ میں بننے والا ہے سپر پاور, اسی لیے سپر پاور کے ساتھ وہ قریب سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اب ہم پاکستان کا کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ, یہ بڑی ناانصافی ہو گیا. جب ہم قربانی دیں گے, جب ہم بغاوت کریں گے, جس طرح ترکی کا جو صدر ہے اس کو فوج نے گرایا, عوام نے قربانی دی ہے, بغاوت کی ہے, دوبارہ انہوں جرنل کر سب کو سزا دی ہے. اس ملک کو ہم قربانی دیں گے, بغاوت کریں گے, پھر ملک ترقی کرے گا. باتیں سے بناتے وقت بھی تو اتنی زیادہ قربانیاں دے دی تھی نا, دے دی, پھر بن گئے, آپ دوبارہ قربانی دیں. ہمارے پاس ہسپتالیں بھی ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن کی جگہ بھی ہیں, مطلب سکولز وغیرہ ہیں, لیکن ہسپتال حیران ہے. اب یہ ہسپتال حیران کہاں سے؟ ہسپتال حیران ہے, ہسپتال حیران ہے. اب یہ ایک بندہ جو یہ اوپر کی لینگویج ہے جو بولانا کوئی سمجھ آتی ہے. ہاں اوپر کی لینگویج. جس طرح انڈیا میں جو بی جے پی گورنمنٹ تھی انہوں نے 10 سال میں نقشہ ہی بدل کر دیا, ابھی یو این میں 6 پاورفل ممبر بننے جا رہا ہے انڈیا, تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے پولیٹیکل آئیڈینٹی کو, ناٹ یہ ملٹری کا کام تو نہیں ہے. ملٹری کا تو اپنی پاور میں ابھی موجود ہے, پاکستان کی ملٹری کی اس وقت ماشاء اللہ اسٹینڈ میں ہے, لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی اس وقت انسٹیبل ہیں. کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں. کہ ہمیں چاہے کہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہونے کے لیے ایک اچھا لیڈر کی ضرورت ہے. تو ہم کہاں سے سپر پاور بننے کہ ان کو ہمارا کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, وہ تو ہر چیز میں آگے نکل گئے ہم سے. ہم تو کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے ہمارے یہ جو ملک کو ہے نا, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں تھا چاہیے. جو حالات ہو گئے ہیں نا, ہمیں انڈیا کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے. کارگل یدھ کے بعد پاکستان یہ اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ انڈیا کو کنونشنل وار میں ہرانا لگ بھگ ناممکن ہے, اور اس کے بعد اس نے کشمیر میں اور پورے بھارت میں ٹیررزم کا کمپین چلایا اور بہت ساری انوسینٹ جانیں لیں, اور بھارت کو بہت ہی زیادہ فائنینشلی نقصان بھی پہنچایا. اور اب ایک ایسی استھتی آ گئی ہے جب بھارت ترنت کارروائی کرتا ہے اور ترنت ریٹیلیٹ کرتا ہے, جو پچھلی گورنمنٹس تھیں وہ ایسا نہیں کرتی تھیں. پھر وہ چاہے 2008 کا 26/11 حملہ ہو, یا پھر اکشردھام کا حملہ, یا پارلیمنٹ اٹیک, ان کسی بھی حملے میں تب کی سرکاروں نے کارروائی نہیں کی, پاکستان کو صرف ڈوزیئرس بھیجے. اور ابھی حال ہی میں نریندر مودی نے یہ بیان دیا ہے کہ اب یہ نیا بھارت ہے اور یہ ڈوزیئرس نہیں دے گا, بلکہ ان کو ان کے گھر میں جا کے سبق سکھائے گا, اور کسی بھی طرح کی آتنکی گتیودھی اگر کوئی بھارت میں کرے گا تو اس کا پرائس اسے چکانا ہوگا. اور یہ بات کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے, اسی لیے پاکستان اب اتنا نہیں بولتا جتنا پہلے بولتا تھا, اور اسے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ بھارت کی طاقت کے آگے پاکستان کچھ بھی نہیں ہے.